اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواسع بلند الشفاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه محمد وبارك وسلم. ليلة القدر کے بارے میں اور بھی کافی موضوعات جو ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں. آپ جا کر چینل پہ پلے لسٹ میں جا کے دیکھ لیجئے, اس لیے رپیٹ نہیں کر رہا. آج پھر سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ یہ کہا, یا بنی اسرائیل اذکروا, یا بنی اسرائیل اور چلڈرن آف اسرائیل, اذکروا, کال ٹو مائنڈ, نعمتی, مائی فیور, التی انعمت علیکم, دیٹ آئی bestowed upon you, وانی فضلتکم علی العالمین, and that I preferred you above the universe. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ, fear the day when one soul will not avail another in the least. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, no intercession will be accepted, no ransom will taken, and they will not be helped. قیامت کے دن بنی اسرائیل کو بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو بہت ناز ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور بڑے عرصے تک ان میں بادشاہت اور نبوت رہی. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل, تم میری نعمتوں کو یاد کرو. ابراہیم علیہ اور یہ نعمتیں جو یاد کروائی جا رہی ہیں یہ ان کے آباء و اجداد پر ہیں, یہ یاد رکھیے گا. تو آباء و اجداد پر جو احسان ہے وہ گویا کہ اولاد پر احسان ہے. ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, آگے یعقوب علیہ السلام سے سارے بنی اسرائیل, پھر یوسف علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کو مصر میں بادشاہت عطا کر دی, یہ بھی تو احسان ہے. کہاں وہ بکے تھے, کہاں ان کو بادشاہت عطا کر دی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا, یہ بھی احسان ہے. پھر آگے چلتا رہا سلسلہ, اسحاق علیہ السلام بھی نبی بنے, یعقوب علیہ السلام بھی نبی بنے, یوسف علیہ السلام بھی نبی بنے. پھر مصر کے اندر ان کی بادشاہت چلتی رہی. پھر اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ مصر میں ایجپٹ کے اندر پھر ان کی شامت آ گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو بچایا اور دریا ان کے لیے پھاڑ دیا, رستہ بن گیا. آگے جا کے پھر انہوں نے حرکتیں شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم پر بڑے احسانات کیے ہیں. تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے تھے, تمہارے لڑکوں کو مار دیتے تھے. یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے, یاد رکھیے گا, کہ لڑکے مار دیے جائیں اور بچیاں جو ہیں وہ زندہ رکھی جائیں. پھر اس معاشرے کے اندر ایک عجیب سا سسٹم پیدا ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کی اگر تحقیق ہے تو ورلڈ وار 2 کی اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لڑکے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں, بوڑھے ختم ہو جاتے ہیں. بس یہ بھی ایک بڑی سزا تھی. تو اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور میں نے تمہیں جو ہے وہ عالمین یعنی جہان والوں پر میں نے تمہیں ترجیح دی. اس کا ترجمہ میں یہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس پہ کافی گفتگو پڑھی ہے. آج کے دور کے بھی جو ہیں بنی اسرائیل وہ بھی کہتے ہیں جی دیکھو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے افضل ہیں, اور اوپر سے تم ہر نماز میں ہم پہ درود پڑھتے ہو. یہ نئے یہودیوں کا ہے, آپ نماز پڑھتے ہو تو ہم پہ درود پڑھتے ہو. تو یہ چیزیں آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو یہ یاد رکھو کہ پہلی بات تو جو فضیلت دی ہے یہ اس ٹائم پہ ہے جس ٹائم میں وہ تھے. پہلی بات تو سب یاد رکھو. دوسرا یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام پہ پڑھتے ہیں اور ان کی آل پہ پڑھتے ہیں جو نبی بنے ہیں. اور یہ سب لوگ یاد کر لو, جو بیٹا اپنے ابا کے نقش قدم پہ نہیں ہوتا وہ اس ابا کا بیٹا نہیں ہوتا. اس لیے اگر کوئی سید عیسائی ہو جائے گا تو وہ نبی کا بیٹا نہیں, وہ سید نہیں ہے. یہ سارے مسئلہ, کوئی سید مرزئی ہو جائے وہ سید نہیں ہے. دلیل سب سے بڑی قرآن مجید میں یہ ہے, حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا ہی نہیں ہے, تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. اگر اتنے جملے پہ سٹاپ ہو جاتا تو بعد میں آنے والا مفسر کوئی تفسیر کرتے ہوئے شاید کوئی گستاخی کر جاتا. اللہ نے فرما دی انہ عمل غیر صالح, اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تیرے سلب سے نہیں ہے, وہ ایسا نبیوں کا سلسلہ نہیں ہوتا. ان کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے, بد کردار نہیں ہو سکتی, یہ یاد رکھنا. تو کہا انہ عمل غیر صالح,
یہ تیرے نقش قدم پہ نہیں چل رہا. تو اگر سید جو ہے وہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ نہیں چل رہا تو نکل گیا اندر سے. یہ بات یاد رکھنا. تو اب اگر آپ کو کوئی پکڑ کے کہہ دے ایئرپورٹ پہ، زیادہ تر آپ کی ملاقات ایئرپورٹ پہ ہی ہوتی ہے، وہ ٹوپی آپ کی بھی دیکھتے تو اپنی ان کی چھوٹی سی ہوتی ہے، آپ کی ٹوپی ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہے، تو آپ بولا کرو تیری ٹوپی چھوٹی، تو چھوٹا بھائی ہے، ہماری ٹوپی بڑی، ہم تجھ سے بڑے ہیں بھائی. لیکن وہ تب ہے جب آپ نے ٹوپی پہنی ہوگی. آپ اب ٹوپی خود نہیں پہنتے، دوسروں کو ٹوپیاں پہناتے ہو آپ لوگ. تو اب یہ یاد رکھنا کہ کوئی تمہیں یہ کہ جی ہمیں فضیلت تھی، تو یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے اس دور میں تمہیں ترجیح دی. اب اس سے کچھ سمجھ، جنہوں نے اردو پڑھی وہ سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. تمہیں ترجیح دی، اس کا مطلب کیا؟ اور بھی بڑے لوگ تھے، تم سے زیادہ قداور تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں جو لڑنے آیا تھا وہ اکیلا بندہ پوری قوم مار دیتا تھا. آپ میرا جا کے واقعہ سنیے گا حضرت داؤد علیہ السلام والا. جس کو داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر سے مارا تھا، وہ اکیلا بندہ جب لڑنے جاتا تھا آرمی سے کئی میل آگے ہوتا تھا. وہ آرمی پیچھے ہوتی تھی، وہ سب سے آگے ہوتا تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آرمی جدھر حملہ کرنے جا رہی ہے وہ اکیلا سب کو مار مور کے واپس آ جاتا تھا، آرمی ابھی پہنچتی نہیں تھی. تو بندہ اتنا طاقتور آدمی جس کو ڈیوڈ مار رہا ہے، ایک پتھر سے داؤد علیہ السلام مار رہے ہیں. تو پتا چلا کہ طاقتور بندے تھے، اور وہ سارے وہ لوگ یہاں سے لے کے پاؤں تک لوہے میں ہوتے تھے. پتا چلا کہ وہ بہترین جو ہے وہ پیشہ ور لوگ تھے، ان کے پاس طاقت بھی تھی، دولت بھی تھی. داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے پورے جب تک سورج ڈوبتا نہیں تھا. بندہ ان کے پاس کوئی پہنچ نہیں رہا تھا. یعنی اتنی قید لگانی پڑی کہ جس کا مکان بن رہا ہے وہ بھی نہ آئے. اب آپ سوچ لو کہ آرمی کے لیے بندے نہیں مل رہے، دلچسپی کوئی نہیں لے رہا. یہ حالت ہے اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں کہ اعلان کیا گیا جس کی شادی ہوئی ہے وہ آرمی میں نہیں آئے، جس کا مکان بن رہا ہے وہ آرمی میں نہیں آئے. کیوں؟ ان کو پتا تھا یہ ویسے نہیں جاتے. تو جس کا مکان بن رہا ہوگا ہاتھ لڑے گا، اس کا دھیان تو پیچھے باری پہ ہوگا، میرا دروازہ کدھر ہے اور میرے کمرے کہاں ہیں. اور جس کی شادی ہوئی ہے وہ جنگ نہیں کرے گا، اس کا دھیان بیوی کی طرف ہوگا. تو یہ شرائط تھی جب حضرت داؤد علیہ السلام جا رہے ہیں. تو داؤد علیہ السلام بھی آرمی میں نہیں تھے، پیچھے میسج لے کر گئے ہیں ابا جی کا. داؤد علیہ السلام آرمی میں نہیں تھے، ان کے بھائی آرمی میں تھے. تو وہ ابا جی نے بھیجا جاؤ جا کے پتا کرو. تو داؤد علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو پتا چلا بادشاہ اس وقت ڈرا ہوا فل، کہہ رہا ہے بھائی کوئی بندہ جو اس کو مارے میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دوں گا، آدھی سلطنت بھی دے دوں گا. داؤد علیہ السلام نے کہا چل مجھے پکڑ، میں کرتا ہوں یہ کام. رکھ کے دلیل کے اندر انہوں نے پتھر، وہ جب بیٹھتے تھے تو پتھر کو گھڑتے تھے تو 3-4 پتھر ان کی جیب میں ہی رہتے تھے، کیونکہ وہ بکریاں چراتے تھے. کوئی آرمی کی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. آپ پورے صبح سے شام تک بکریاں چراتے ہیں. آپ نے وہ پتھر لیا، رکھ کے جو مارا، یہاں سے کراس کرتا ہوا پیچھے سے نکل گیا، وہی مر گیا جو پوری آرمی کو مارتا تھا. تو رب فرماتا ہے میں نے تمہیں ترجیح دی. آواز سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اب تم پر کوئی بڑا علامہ بھی سامنے آ جائے نا تو فضلتکم علی العالمین پہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. وہ جی ہم تو افضل ہیں پورے جہان میں. تو یہ ابھی یہ سسٹم چل پڑا ہے یہاں پورے امریکہ کا. میں ان کے ریڈیو سنتا رہتا ہوں، خاص طور پہ میں مذہبی سنتا ہوں. اس میں سارا کوئی بھی ایک نہیں، وہ سب یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں فضلتکم علی العالمین. ان کا اور کوئی لیکچر اب نہیں ہوتا. عجیب قسم کے ٹاپک انہوں نے بنایا تو میں حیران ہو جاتا ہوں، یہ ٹاپک یہ بندہ کیسے بنا رہا ہے جبکہ اس کے مذہب میں نہیں ہے یہ ٹاپک. تو ترجیح تمہیں دی میں نے، جبکہ تم سے طاقتور تھے، تم سے بڑے تھے، تم سے امیر تھے، بڑی بڑی سلطنتیں تھی ان کی، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں ترجیح دی. میں نے تمہیں بادشاہ بنایا، میں نے تمہیں نبی بنایا. تو یہ میرے احسانات یاد رکھتے ہوئے شکر ادا کرو اور میرے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اور ڈرو اس دن سے جس دن نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کا کچھ بدلہ نہیں دے گی. اس دن سے ڈرو. دیکھو تم اگر حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر ایک دن تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے. اس دن سے تم ڈرو. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. آپ مدد، آپ نے لفظ نصرت تو سنا ہوگا. نصرت کسے کہتے ہیں؟ اپنے بول سے، اپنی کال سے، اپنے مال سے اور اپنے حال سے، یعنی طاقت سے کسی کی ہیلپ کرنا، اس کو نصرت کہتے ہیں. کسی کو کہہ کے کام کروانا اس کو سفارش کہتے ہیں. وہ بولے، وہ مارے یا پیسے دے، جو بھی دوسرا کرے اس کو سفارش کہتے ہیں. ارے ہم نے کہا کسی کو اشفاق دی یار میرا ذرا کام تو کرا دے، یہ سفارش ہے. میں خود گیا، خود بولا، یہ نصرت ہے، اس کی ہیلپ کری، اس کو نصرت کہتے ہیں. کوئی آدمی پکڑا جائے، اس پہ جرم ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو گیا تو آپ نے اس کے پیسے دیے، اس کو جزا کہتے ہیں. جو اس پہ جرم ثابت ہوا، اس نے چوری کی ہے، اس کو دیا جرمانہ، یہ جزا ہے. اور اگر جرمانہ دیا ہے تو یہ فدیہ ہے، دے کر اسے چھڑایا ہے. یہ چاروں طرح کی ہیلپ ہے. تو قیامت کے دن یہ چاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی. ولا یقبل منها شفاعۃ. یاد رکھو اگر تم نے نبی کا کلمہ نہ پڑھا تو تمہاری سفارش کوئی قبول نہیں. ابھی سب سے ویسے تو بڑی بڑی مہنگی قبریں بنتی ہیں، لیکن وہ مہنگی قبریں ہوتی ہیں اس کے اوپر جو مٹیریل لگاتے ہوا وہ مہنگی ہوتی. جیسے جاپان کے اندر آپ جاؤ، حیران ہو جاؤ گے وہ قبرستان دیکھ کے، واہ کیا بات ہے. اب پتہ نہیں بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں گے. اور قبرستان پہ جو انہوں نے ماربل لگا دیا ہے نا قبروں پہ، بڑی مہنگی.
لیکن نارملی اگر آپ دیکھیں تو جو یروشلم کا قبرستان ہے وہ بڑا مہنگا ہے. ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے ہوں گے اس پہ, وہ جہاں بہت بڑا جھنڈا ان کا لگا ہوا ہے, وہ فلسطینی کا گھر تھا, اس نے بیچ دیا, وہاں ان کا سب سے بڑا جھنڈا لگا. اس جھنڈے کے آگے سے تھوڑا جائیں, وہاں کھڑے ہو کر آپ نیچے دیکھیں تو قبر, وہاں ایک صحابی کی قبر بھی ہے. جب کبھی آپ کا جانا ہو, وہ قبر جو ہے جب میں گیا تھا تب اس کا ریٹ $10,000 پہلے پے کرنا پڑتے تھے, بڑی پرانی بات. اب اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے. ہر یہودی کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ میں 40, 50, 60,000, $70,000 بھی دینے پڑے تو مجھے قبر وہاں ملے. وہ آپ دیکھیں گے انہوں نے بڑی خوبصورت سا بنایا ہوا ہے, ایسے پتھر لگا کے بناتے ہیں, ڈبا سا ہی ہوتا ہے پتھر کا, اس کے اندر رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ پوری دنیا کے یہودیوں کی کیوں آرزو ہے کہ میری قبر وہاں بنے؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو یہاں سے جو اٹھے گا بالکل سامنے رب ہوگا, تو ہم جلدی جلدی فارغ ہو جائیں گے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی آگے بندہ ہوتا ہے جلدی جلدی پکڑا جاتا ہے, لیکن وہ جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اپن جلدی جلدی فارغ ہو جائیں گے. تو یہاں دوری اور قریبی کی بات نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. سب ختم ہو جائے گی دوری اور قریبی. کئی وہ ہیں کہ جو مدینے بیٹھے ہوتے ہیں اور نبی کے قریب نہیں ہوتے, اور کئی وہ ہوتے ہیں جو امریکہ بیٹھے ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ کی محفل میں ہوتے ہیں. تو یہ جگہوں سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا, یہ دل سے بنتا ہے. تو یہ یاد رکھو کہ اگر حضور کو تم نے نہ مانا تو سفارش کوئی قبول نہیں, جتنی کی مرضی مہنگی قبر تم لے لو, کوئی اس سے نہیں ہوگا. یہ یاد رکھنا. ولا یؤخذ منها عدل, کوئی اس وقت یہ یاد رکھنا کہ تم سے کوئی فدیہ وغیرہ لے کے بھی اللہ, یعنی کہ تم ساری دنیا بھی دے دو اللہ کو, زمین و آسمان سب کچھ دے دو, جو کچھ تمہارے پاس ہے سب دے دو, مالک اس وقت نہیں مان. اس لیے حضور پاک نے اپنی بیٹی سے کہا تھا. اس دلیل کو لوگ بڑا پیش کرتے ہیں, او جی جب حضور پاک اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے کیا کریں گے؟ نہیں, پھر پڑھو. اس لیے آپ کے سامنے جب کبھی کوئی آئے تو کوئی حدیث لے کر آ پوری, یہ تو سنائی نہ سنا نہ, تو لے کر آ حدیث. پھر اس جملے کو دیکھو, حضور نے کیا کہا تھا, اے بیٹی اگر تو ایمان مجھ پر نہ لائی تو میں تجھ سے عذاب نہیں چھڑا سکوں گا. لفظ سن لیا؟ تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں حضور پر ایمان لانا تو ضروری ہے, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے چاچا ہو, یا کوئی بھی ہو. ابو لہب چاچا ہے پر دوزخ میں جائے گا, اور بھی بڑے چاچے ہیں پر دوزخ میں جائیں گے, لیکن حضرت بلال حبشی غلام ہیں جنت میں جائیں گے, بلکہ حضور سے پہلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی سواری کی لجام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی. تو بھائی یہاں تو بس محبت دیکھی جاتی ہے. تو اس لیے اب بات لمبی نہ ہو جائے, تمہیں یہ جملہ سنانا ہے کہ یہ اس طرح کی جتنی آیات ہیں وہ سب ان کے لیے ہیں جو حضور پر ایمان نہیں لائے, کہ سفارش نہیں ہوگی, کوئی شے نہیں لی جائے گی, نہ ان کی مدد کی جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھ لو, باقی رہ گئے مسلمان, آپ لوگوں کے لیے سفارش ہے. یہ حدیث بخاری میں ہے, آپ اسے ڈھونڈیے, خود بھی کچھ کام کر لیا کرو. اس کو ڈھونڈو, باب الشفاعت کے اندر آپ نے ڈھونڈا. حضور فرماتے ہیں نفسا نفسی کا شور ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے, تو انبیاء کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام سے کہیں گے ہماری سفارش کیجیے, وہ بولیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اس طرح انبیاء کے پاس وہ چل جا, ساری قوم, یہ سارے مومن ہیں. لفظ مسلم اور لفظ مومن آیا ہے تو مدد طلب کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ دوسروں سے مدد لینا شرک ہے, یہ بخاری میں ہی ان کے منہ پہ تماچا ہے. اللہ کے سامنے اس دن تو کسی کی حکومت نہیں ہے, صرف اللہ کی حکومت ہے, اللہ کی مکمل حکومت اور مکمل ملکیت کے اندر مسلمان اور مومن. آج کا مسلمان اور مومن ڈوٹیڈ ہے, قیامت کے دن کا مسلمان اور مومن وہ ڈوٹیڈ نہیں ہے, سیدھا مدد طلب کر رہے ہیں انبیاء سے. اور انبیاء بتلا ہی نہیں رہے. یہاں ذرا آپ جملہ سنا, انبیاء بتلا ہی نہیں رہے, بس اتنا بول رہے نفسی نفسی, نہیں بھائی جاؤ اذهبوا الى غیری اذهبوا الى, کوئی نہیں بتلا رہا. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام بتلائیں گے بھائی تم لوگ کیوں پھر رہے ہو در بدر, وہ محمد مصطفیٰ ہیں, آج وہی سفارش کر سکتے ہیں. یہ بخاری میں ہے, بخاری شریف میں ہے وہی. اب مسئلہ یہ ہے, میں اس وقت تم سب کو یہ حدیث سنا رہا ہوں, تم کیوں بھولے بھائی, تم کیوں بھولے, انبیاء کیوں بھولے؟ یہ بھولے نہیں ہیں, یہ توجہ ہٹا دی گئی ہے. آدم علیہ السلام بھی ہمارے, توجہ ہٹا دی گئی تھی. توجہ کا ہٹ جانا بے علمی کی دلیل نہیں ہے. یہ نہ کہو کہ آدم کو پتہ نہیں چلا تو, یہ بالکل بے نہیں, یہی ہے. سارے انبیاء کو پتا ہے کہ محمد مصطفیٰ سفارش کریں گے, سارے علماء کو پتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. نام کیوں نہیں کوئی بتا رہا؟ اس میں کئی ریزنز ہو سکتی ہیں, لیکن ایک یہ ہے کہ اگر پہلی بار ہی کوئی نام بتا دیتا تو کہ دوسرے کہتے او ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام سے کام چلوا لینا تھا, ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی کام چلوا لینا تھا, ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. کوئی نبی اس دن کام نہیں آیا. تو آخر میں بتایا جائے گا کہ آج کے دن صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کریں گے. تو پھر سرکار ہمارے نبی سجدہ کریں گے, کیونکہ اور کسی کو سجدہ کرنے کی جرت اور اجازت نہیں ہوگی. یہ دونوں لفظ سن لو, جرت اور اجازت. قیامت کے دن بھائی صاحب آج تو آپ نے سجدے کر لیے نا بھی تراویح میں, کسی نے نہ ہم نے روکا, نہ آپ کو کسی نے روکا, سجدے دھڑا دھڑ کر رہے ہو. قیامت کے دن خدا کی اجازت کے بغیر سجدہ کر کے دکھانا, تو اللہ تعالیٰ وہ بعد میں اذن تمہیں مل جائے گا, لیکن سب سے پہلا سجدہ قیامت کے دن ہمارے محمد مصطفیٰ رب کو کریں گے. اور اس سجدے میں بھی کیا کہیں گے؟ امتی امتی امتی. تو رب کہے گا ارفع راسک,
اے محمد مصطفیٰ اپنا سر اٹھائیے، سل مانگیے، آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو دیکھو نبی اور کچھ نہیں مانگے گا، یہی مانگے گا، یا اللہ پاک یہ جتنے آئے ہیں میری سفارش لینے، ان سب کے بارے میں میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ تو یہ آپ کے لیے، اس کے بعد پھر کھل جائے گا، انبیاء سفارش کریں گے، پھر علماء کریں گے، پھر اس کے بعد شہداء کریں گے۔ یہ سارے غور سے سن لو۔ یہ بعض لوگوں نے جو آپ کو کمیونٹی یونٹی آپ کو خراب کر دیا، حدیثوں سے بھی ہٹا دیا، سفارش قبول نہیں ہوگی تو کافروں کے بارے میں آج آپ نے سنا بھی، قاری صاحب پڑھ رہے تھے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارے بھاگیں گے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولیں گے، نہ ہی وہ چھوڑیں گے۔ تو مسلمانوں اس لیے سرکار سے محبت جو ہے وہ پکی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ اس نے سرکار کے صدقے سے ہمیں بڑا کچھ دیا ہے۔ کل کی رات آپ کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ رات ہے۔ اپنے بچوں کو، فیملیوں کو، سب کو لاؤ، ان بچوں کے بہانے نہ سنا کرو، یہ ویسے بھی رات کے 1 بجے تک جاگتے ہیں، یا تو بولیں گے جی ہم نے صبح اسکول جانا ہے، نہیں، ان کو لے کر آؤ تاکہ شرکت کریں گے۔ کل آپ لوگ اچھے کپڑے، غسل کیجئے، مہنگے اچھے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، تشریف لائیے، اور آمین، آپ کی آمین دیکھیے، آپ لوگوں کی آمین دعا کو لے کر جائے گی اوپر۔ تو ہم سب لوگ کل بیٹھیں گے، مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، اپنے لیے دعا کریں گے۔ جتنی دعائیں مانگو گے اتنا فائدہ۔ کیوں؟ آپ کہیں گے جی ایک دعا کافی ہے، نہیں 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 نہیں، ایک دعا نہیں، کروڑ دعا مانگو۔ آپ کو کہ نہیں صاحب اس کا کیا مطلب، کروڑ دعا کیوں مانگے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے یا اسی وقت پوری ہو جاتی ہے، یا اس کا دوسرا دے دیا جاتا ہے، یا وہ سٹور ہو جاتی ہے۔ تو جب سٹور ہو جائے گی قیامت کے دن تم جاؤ گے تو دیکھو گے جو دعائیں پوری نہیں ہوئی ان کا جب تمہیں اجر ملے گا تو تم کہو گے کہ کاش کہ کوئی بھی پوری نہ ہوتی، اتنا ہے۔ تو اس لیے میرا یہ ہوتا ہے کہ تم کروڑوں دعائیں مانگ دو اور نہ پوری ہو، سٹور تو ہوتی جائیں گی نا۔ تو اس لیے مسلمانوں کل ذرا نرم دل کے ساتھ آؤ کہ جس دل کی نرمی کے بعد آنکھوں میں اشک آتے ہیں، تاکہ ہمارا بھلا ہو، مسلمانوں کا بھلا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔